یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی۔ مدثر حسین۔ پیر کی شام تھی جب حارم واپس آیا۔ آسمان پر ایک مدھم سی چپکی ہوئی تھی، نہ مکمل سیاہی نہ مکمل سنہرا پن، جیسے وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کسی بہت دیر بعد لوٹنے والے کوکس جذبے سے خوش آمدید کہا جائے۔ ہوا بالکل ساکن تھی، دنیا جیسے سانس رو کے کھڑی ہو۔ صوفیہ گیٹ پر کھڑی تھی، شال مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، خوف سے نہیں بلکہ ایک اور نرم اور کہیں زیادہ خطرناک جذبے سے، امید۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ رکی اور اس میں سے وہ شخص اترا جس کی چال صوفیہ نے برسوں پہلے یاد کر لی تھی۔ وہ اب کچھ دبلا لگتا تھا، داڑھی کچھ بے ترتیب، مگر آنکھیں وہی پرانی، وہی بھوری، بس اب کچھ مدھم۔ صوفیہ نے ان میں جھانکا جیسے کوئی پرانی تصویر میں رنگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے سب کچھ اتر گیا۔ حارم نے اسے دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، چھوٹی، غیر یقینی۔ صوفیہ نے بھی جواباً مسکرایا، ہونٹ ذرا سے کھلے اور آنکھوں کے پیچھے ایک نمی سی اٹھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور ایک لمحے کو وقت نے اپنا راستہ بھلا دیا۔ پھر اس نے بازو کھول دیے اور صوفیہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس میں سمیٹ گئی، اور اس ایک دل کی دھڑکن کے لمحے میں اس نے خود کو یقین دلایا، شاید، بس شاید، اندر سے گھر بدل چکا تھا اور پھر بھی وہی تھا۔ حارم نے سب کچھ محسوس کیا، نئے پردے، غائب دیوار گھڑی، وہ کشن جو اب دوسرے صوفے پر تھا، اور صوفیہ نے اسے دیکھا جس طرح وہ دیکھتا تھا مگر واقعی نہیں دیکھتا تھا۔ اس پہلی رات وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے 2 کپ چائے کے ساتھ۔ صوفیہ نے بالکل ویسے ہی چینی ڈالی جیسے اسے پسند تھی، وہ اب بھی یاد تھا اسے۔ میں نے ہر دن تمہیں یاد کیا، صوفیہ نے آہستہ کہا۔ حارم نے پیالے سے نظریں اٹھائیں، چونک کر نہیں، بس کچھ دیر بعد۔ میں نے بھی تمہیں یاد کیا، اس نے جواب دیا، مگر وہ ایسے بولا جیسے کسی جگہ کو یاد کر رہا ہو، کسی شخص کو نہیں۔ پھر بھی صوفیہ مسکرائی، اپنے پیالے کو لبوں کے قریب لے جا کر اپنے اندر کے ٹوٹنے کو چھپایا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا بتایا، وہ شمال گیا تھا، ایسے کام کیے جہاں کوئی نام نہ جانتا ہو، کچھ دن بیمار رہا، کچھ راتیں اجنبیوں کے فرش پر سویا، کال نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، یہ نہیں کہ بھول گیا تھا، بس واپسی کا طریقہ نہیں ملا۔ اب تو آ گئے ہو، صوفیہ نے کہا۔ آنا پڑتا ہے، آخرکار ہم سب واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کے دل میں خیال آیا، واپس آنا اور یاد رکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے اس لمحے آنسو نہ بہائے، کیونکہ سچی محبت زخموں میں بھی انتظار کرتی ہے، اور اس کی محبت نے کافی صبر کیا تھا یہ ماننے کے لیے کہ شاید اب ایک نیا آغاز ممکن ہے۔ اسی رات صوفیہ نے بستر تیار کیا، حارم ساتھ نہیں آیا۔ میں آج دوسرے کمرے میں سوؤں گا، اس نے کہا۔ سفر کی تھکن ابھی تک جسم میں ہے۔ صوفیہ نے سر ہلایا، مسکرا کر جواب دیا، جی آرام کریں۔ مگر جب روشنی بند ہو گئی، وہ اکیلے ٹھنڈے بستر میں لیٹی چھت کو گھورتی رہی، اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہتے رہے، خاموشی سے۔ تم واپس آ گئے ہو، اس نے سوچا، اور پھر بھی میں تنہا ہوں۔ اگلی صبح اس نے اس کے آنے سے پہلے چائے بنا دی تھی۔ حارم باورچی خانے میں داخل ہوا تو کیتلی ڈھونڈنے لگا۔ مجھے یاد نہیں کہ چیزیں کہاں رکھی جاتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ صوفیہ نے نرمی سے جواب دیا، ہم نے کچھ نہیں بدلا۔ وہ مسکرایا، تو شاید مجھے دیکھنا ہی بھول گیا ہے۔ یہ جملہ پورے دن اس کے دل میں بیٹھا رہا۔ تیسرے دن صوفیہ کے اندر کچھ نرم پڑ گیا، مگر ویسا نہیں جیسا وہ چاہتی تھی۔ یہ وہ نرمی نہیں تھی جو کسی آغوش میں آ کر آتی ہے، یہ وہ نرمی تھی جو تھامنے کے بجائے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔
हारम ने आज तक एक बार भी ना पूछा कि वो कैसी रही थी, कि उसने कितनी रातें तक ये में मुंह छुपाकर गुजारी थी, कि बिजली के चले जाने पर किसे बुलाया था, कि नल के पानी की बूंदों से कितनी बार तन्हाई टपकी थी, कि उन खुली किताबों के सफ़े जो वो यूं ही छोड़ती रही किसके लिए थी। उसे सड़कों की बातें याद थी, उसे नई पुरानी इमारतें याद थी, उसे ये घर अब बासी सा लगता है, और सूफिया बस सुनती रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगी वो उसके लिए वापस नहीं आया, वो बस वापस आया है। और इन दोनों बातों में एक गहरा फर्क था। Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir, Mudassir, why? Mudassir, Mudassir, why are you yearning for me? But my heart will no longer ache for you. I heard